I want to sit in the front before I leave and take pictures of all of them. What do you think? Mufti Rabah will never catch me. Mawlana Alauddin, just take like 6 books, put the camera right here, the circle of the camera, make sure it's going through it. So if someone makes someone sit there the day before, it's easy, right? No, but for me it's not a problem. چیز کو کلاس So that Markham. I got her still. I got her still. You like it, huh? After Ramadan, I'm going to bring all my clothes. You guys don't even see what I wear. I wear sweaters. I wear that shit. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الجزاء بدل أو بيان للمكذبين وما يكذب به إلا كل معتد متجاوز الحد أثيم صيغة مبالغة إذا تتلى عليه آياتنا القرآن قال أساطير الأولين الحكايات التي سطرت قديما جمع أسطورة بالضم أو إسطارة بالكسر كلا ردع وزجر لقولهم ذلك بران غلب على قلوبهم فغشاها ما كانوا يكسبون من المعاصي فهو كالصداء كلا حقا. اچھا جی. وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا معلوم ہے کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ کتاب ہے مرقوم جس پر مہر لگی ہے، یا مرقوم علامت لگی ہے. ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد، حد سے تجاوز کرتا ہے حرام تک، اثیم معتد فی الفعل اثیم فی القول، ایک فعل میں ایک قول میں مبالغی کا صیغہ ہے. یا کل معتد قدرت الہی کا منکر ہو، اثیم منہمک فی الشہوات. معتد اور اثیم کے 2 فرق لکھے ہیں، ایک یہ کہ معتد فی الافعال ہو، اثیم فی الاقوال ہو، اور ایک یہ کہ معتد قدرت الہی کا منکر ہو اور اثیم فی الشہوات، شہوات میں منہمک ہو. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں اس پر، کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں. اسطورتن، جو پہلے زمانے میں لکھی گئی ہیں جن کی صحت کی کوئی ضمانت نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں. الحکایات التی سطرت قدیما، وہ قصے ہیں
جو لکھے گئے ہیں پرانے زمانے میں، استورتن کی جمع ہے یا استارتن کی جمع ہے. کلا بالکل ایسا نہیں، یہ جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں، تم غلط کہتے ہو. ردع و زجر لقولہم ذالک، یہ منع کرنا ہے، ردع ڈانٹنا ہے اس قول کے لیے جو کہتے ہیں. بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ زنگ لگایا ہے ان کے دلوں پر ما کانوا یکسبون، ان کے برے اعمال نے جو کیے ہیں، ان کے برے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ لگایا ہے، مہر لگائی ہے، زنگ لگایا ہے. یعنی غالب ہے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فغشاہا ان کے دلوں کو چھپایا ہے، ان کے دلوں کو ڈھانپ لیا ہے. ما کانوا یکسبون من المعاصی فہو کالصدائع، پس وہ ما کانوا یکسبون اعمال کالصدائع، یہ ان کے لیے زنگ کی طرح ہے، جیسے حدید کے اوپر زنگ ہوتا ہے، لوہے کا زنگ. اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو لگتا ہے. تو صحابہ نے کہا ما جلاؤہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی یاد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، موت کی یاد اور قرآن کریم کی تلاوت. تو ران علی قلوبہم میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ الرین علی قلوب الکفار، کافروں کے دلوں پر رین ہوگا. والغیم للابرار، اور جو متقی ہے ان کے دلوں پر غیم آتا ہے، بادل کی شکل میں، جب ان کا دل پھر طاعات کی طرف نہیں جاتے، ان کے دل طاعات کی طرف نہیں جاتے. اور کہا ہے الغین للمقربین، مقربین سابقین کے لیے غین ہے، اور غین کے معنی بوجھ، کہ طبیعت پر بوجھ ہے اور طبیعت اور عبادت میں نشاط کم ہے، یہ فرمایا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ رین اس کا درجہ اول ہے، اس کے بعد طبع پکی مہر لگ جائے. اور بل علی قلوب اقفالها قفل، یہ نمبر 3 ہے، تالا لگ گیا. مہر کو تو ہر ایک آدمی اوپر سے کھول سکتا ہے، تالے کو ہر ایک آدمی نہیں کھول سکتا، اس لیے کہ وہ تالا ہے، چابی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس مہر کو توڑنے کا اختیار ان کو دیا ہے کہ تم کوشش کرو تو مہر ٹوٹ جائے گی، لیکن وہ مہر کو توڑنے اور مہر کو ہٹانے کی کوشش نہیں کرتے کہ کفر کی مہر ان سے ہٹ جائے، کوشش نہیں کرتے. اگر کوئی اشکال کرے کہ بل کے بعد سکتہ کیوں ہے، حالانکہ بل اس کے بعد ما بعد متصل ہونا چاہیے، یعنی بل کا تقاضا یہ ہے کہ ما قبل کے ساتھ ما بعد متصل ہو، تاکہ وقفے کی وجہ سے شبہ ختم ہو جائے. جیسے کوئی کہے ما جاءنی زید، جاءنی زید بل عمر، اگر بل کے بعد وقفہ کرے تو اشتباہ ہوگا، اور بل کے بعد وقفہ نہ کرے تو اشتباہ نہیں ہوگا، جلدی پتہ چل جائے گا کہ زید نہیں بلکہ عمر ہے. کہتے ہیں کہ بل اس کے بعد سکتہ یہاں نہیں ہونا چاہیے، لیکن جہاں انتقال من القبیح الی الاقبح ہو، انتقال من القبیح ہو اقبح کی طرف، تو اس میں سکتہ آتا ہے تاکہ بتا دے کہ بعد والی چیز اور ما قبل میں فرق ہے، اور ما قبل میں اور ما بعد میں وقفہ ہے، گیپ ہے. اس گیپ کو ظاہر کرنے کے لیے ما قبل میں کافروں کا ذکر تھا، بعد میں کافروں میں مہر والوں کا ذکر ہے، جس پر مہر لگ جاتی ہے تو وہ پکے کافر ہے. تو انتقال من القبیح الی الاقبح ہے،
جب انتقال من القبیح الی الاقبح ہے تو اس میں وقفہ آیا کہ دونوں کے درمیان گیپ کو ظاہر کر دے اور خلا کو ظاہر کر دے اور فاصلے کو ظاہر کر دے. فغشاها ما كانوا يكسبون من المعاصی. کلا بعد والی بات حق ہے، یا کلا ان کی بات غلط ہے. جو یہ قرآن کو اساطیر الاولین کہتے ہیں تو یہ غلط ہے کہ یہ پرانے زمانے کے افسانے ہیں. انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. بے شک یہ اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ تعالیٰ کی دیدار سے اس دن لمحجوبون روک دیے جائیں گے، اور ان کے اعمال کفریہ سبب حجاب ہے. ما قبل میں اعمال کفریہ کا ذکر تھا تو گویا کہ ما قبل سے ربط ہو جائے گا. ان کی اعمال کفریہ سبب حجاب ہے. اس سے اہل سنت استدلال کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رویت ثابت ہے، اس لیے کہ جب کافر محجوب ہے تو خود بخود پتہ چل گیا کہ مسلمان محجوب نہیں ہے بلکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. مفہوم مخالف کے طور پر معلوم ہوا، اور مفہوم مخالف حجت ہے جب اس کے قرائن ہو، اور یہاں قرائن دلائل موجود ہے. دوسری بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لمحجوبون محجوب ہے، اور قرآن کریم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی. وَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ. پہاڑ کو دیکھے، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر مستقر ہو گیا تو آپ مجھے دیکھ لیں. تو پہاڑ مستقر نہیں ہوا، لیکن جنت کے بارے میں آیا ہے حسنت مستقرا و مقامہ، وہ مستقر ہے. اور جب مستقر ہے یعنی وہ ہلنے والا نہیں ہے، جنت ہلنے والی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رویت جنت میں ہوگی. لا تدرکہ الابصار، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں دیکھ سکتی، بلکہ لا تدرکہ الابصار کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ پر احاطہ نہیں کر سکتے. ابصار یعنی دنیا میں احاطہ نہیں کر سکتے، اور آخرت میں بھی احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن دیکھیں گے. فلا یرونہ، معلوم ہوا کہ محجوب ہونا کفار کے ساتھ مخصوص ہے، اور مرئی ہونا مؤمنین کے لیے ہے. المحجوب کونہ محجوبا للکفار وکونہ مرئیا للمؤمنین. اور حدیث میں آتا ہے کہ عام مؤمنین کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے دن رویت ہوگی، اور مخصوصین کے لیے، خواص کے لیے صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت ہوگی. اور اخص الخواص کے لیے حدیث میں آتا ہے ما بین القوم و بین ان ينظروا الى ربهم الا حجاب الکبریاء. ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب الکبریاء ہوگا، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رویت کا ان کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. ان کو کہیں گے اخص الخواص. ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہی لوگ داخل ہو جائیں گے جہنم میں، یعنی داخلو النار المحرقۃ، نار محرقہ میں داخل ہو جائیں گے. پھر کہا جائے گا ان سے ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ عذاب اور جہنم ہے جس عذاب اور جہنم کو تم نہیں مانتے تھے، تکذیب کرتے تھے، نہیں مانتے تھے. کلا، سچی ہے آنے والی بات، یا کلا نہیں کرنا چاہیے تم کو یہ تکذیب شکذیب مت کرو. ان کتاب الابرار لفی علیین. اگر کوئی کہے کہ ابرار کو مقدم کرنا چاہیے تھا اور فجار کو بعد میں رکھنا چاہیے تھا، یہاں فجار کو پہلے رکھا گیا، ان کتاب الفجار لفی سجین.
اور ابرار کو بعد میں رکھا گیا، ان کتاب الابرار لفی علیین. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورت کی ابتدا میں فجار کا ذکر تھا، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو تول کرتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں اور جب لیتے ہیں تو خوب لیتے ہیں. تو چونکہ ابتدا میں وہی لوگ تھے اس لیے ان کے ساتھ فجار کی مناسبت تھی تو ان کو مقدم کیا. ان کتاب الابرار، بے شک متقیوں کا کمپیوٹر اور متقیوں کا رجسٹر اور متقیوں کا کمپیوٹر سینٹر اور کمپیوٹر کا پیراڈائز کمپیوٹر سینٹر لفی علیین، وہ علیین میں ہے. محققین فرماتے ہیں کہ علیین علیون کی جمع ہے، اور علیون کی جمع اس لیے ہے کہ علیون کے معنی ہے اونچائی کی طرف منسوب. تو چونکہ ان کی کتاب، ان کے اعمال اور وہ خود اونچائی کی طرف اور بلندی کی طرف منسوب ہیں، تو اس لیے علیون مفرد ہے اور علیین جمع ہے، اور سجین مفرد ہے. تو سجین کو مفرد لایا گیا اس لیے کہ مفرد میں تنگی ہوتی ہے اور سجین تنگی ہے، اور مؤمنین کے لیے فراخی ہے تو جمع کا صیغہ لایا گیا اس لیے کہ جمع میں وسعت ہوتی ہے. لفی علیین. قیل ہوا کتاب، بعض کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے جو جامع ہے خیر کے اعمال کے لیے، فرشتوں کے لیے، یعنی فرشتوں کی طرف سے. وہ مؤمنی الثقلین، اور جنات اور انسان کی مؤمنین کے لیے. اور بعض کہتے ہوا مکان فی السماء السابعۃ، یہ آفس ہے فی السماء السابعۃ، 7ویں آسمان میں آفس ہے تحت العرش. بعض کہتے ہیں لوح زبرجد خضراء تحت العرش، عرش کی نیچے سبز زبرجد. زبرجد ایک پتھر ہے قیمتی، اس کی تختی ہے جس میں اعمال مکتوب ہوں گے. تو بہرحال ہم یہ تمام معنی قبول کرتے ہیں. علیین اس میں سی ڈی بھی ہے، اس کے اندر رجسٹر بھی پڑے ہیں علیین میں، اس میں کمپیوٹر بھی ہے، اور اس میں کمپیوٹر سینٹر بھی ہے جو بہترین خوبصورت بنا ہوا ہے، اور اس سے ملحق علاقے میں ارواح المؤمنین اور ارواح المقربین بھی ہیں. یہ سب اکٹھے ہیں وہاں. وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ پیراڈائز کمپیوٹر سینٹر کتنی اونچی اور اعلیٰ درجے کی چیز ہے. ما علیون، ما کتاب علیین، کتاب میں سب چیزیں آ گئیں جو آپ کو بتا دی. کتاب مرقوم، رجسٹر ہے، مرقوم مختوم ہے، یا مرقوم اس پر علامت لگی ہوئی ہے، یا کتاب محل کتاب، محل کتاب ہے جو جس کی محل کتاب دفتر ہے، کمپیوٹر ہے. یہ سب چیزیں ہوں گی. یشہدہ المقربون، یحفظہ المقربون، فرشتے وہاں حاضر ہوں گے. یشہدو حاضر ہوں گے، یحفظو اور فرشتوں کو وہ محفوظ ہے، فرشتوں کو یاد ہے. یشہدو یحفظو، یشہدو یحضرو، یا یوں یشہدہ اعمال المقربین، مقربین کے اعمال وہاں موجود ہے، یعنی مقربین کے اعمال کی فائل وہاں موجود ہے. بے شک ابرار لفی نعیم، جنت کی نعمتوں میں غوطے لگاتے ہوں گے. علی الارائک ینظرون، ینظرون علی الارائک، تختوں پر، سرور تخت، فی الحجال پردوں میں، جو پردے کے اندر، یعنی اریکہ کے اندر ایک چیز تو یہ ہے کہ تخت ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اطراف میں پردے لٹکی ہوئے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ السریر المسقف، سایہ دار تخت ہے، اس کے اوپر سایہ بھی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں چھپر کٹ، اور اس کو کہتے ہیں چھپر والا کٹ.
کٹ کے معنی چارپائی، کٹ چارپائی کو کہتے ہیں ہندی وندی زبان میں اور سب زبانوں میں، اور چھپر کے معنی اوپر کا سایہ. اور جو دلہن دلہا کے لیے رکھتے ہیں وہ بھی اریکہ ہے. تو علی الارائک، وہ تختوں پر ہوں گے، سایہ دار خوبصورت مزین تختوں پر، ینظرون ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے. یا ینظرون ما اعطوا من النعیم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتے ہوں گے. یا ینظرون الی عذاب، یا ینظرون الی عذاب المعذبین، ان اپنے دشمنوں اور معذبین کے عذاب کو دیکھتے ہوں گے. یا ینظرون ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوں گے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک کی طرف پشت ہے، بلکہ وہ کرسی گھوم جائے گی، تخت گھومے گا. یہ سب معنی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ینظرون کی مفعول بھی کو ذکر نہیں فرمایا تاکہ تمام کو شامل ہو جائے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ دیکھیں گے ان کے چہروں میں نظرۃ النعیم، جنت کی نعمتوں کی تر و تازگی، جنت کی نعمتوں کی چمک دمک آپ ان کے چہروں پر دیکھ ان کے چہرے اوپر سے چمکتے ہوں گے. بہجت التنعم، لذت اور نعمت حاصل کرنے کی تازگی، بہجت کہتے ہیں تازگی کو. حدائق ذات بہجہ تفسیر کا نام ہے، اور اس کا حسن. یسقون من رحیق مختوم، یسقون ان کو پلایا جائے گا، من رحیق مختوم، یہ نہیں ہے کہ گنبد کی شکل کے تخت میں بٹھایا اور بھوکے پیاسے ہوں گے اور اوپر گنبد کو دیکھتے ہوں گے. ارائک اس کو کہتے جو اوپر گنبد بنا ہوا ہو، سایہ بنا ہوا ہو. تو بلکہ یسقون ان کو پلایا جائے گا من رحیق خالص شراب، جس میں ملاوٹ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کے اعمال میں اخلاص تا ملاوٹ نہیں، ان کی نیتوں میں اخلاص تا ملاوٹ نہیں، تو اس لیے ان کی شراب میں بھی ملاوٹ نہیں ہوگی. خالص شراب جو خالص سرور ہے. خالصۃ من الدنس، رحیق جو خالص ہے من الدنس میل سے، رحیق خالص ہے سکر اور نشے سے، رحیق خالص ہے من الخلط والاختلاط. مختومن جس کے اوپر مہر لگی ہوگی، یعنی مختومن اس پر ڈھکن لگا ہوا ہوگا، اس کے اوپر ہوگا ڈھکن، اس بوتل کے اوپر جیسے ڈھکن آتا ہے. اور لا یفک ختمہ الا، لا یفک ختمہ الا ہم، اور اس کے ڈھکن کو نہیں کھولیں گے مگر یہی لوگ جنتی. اور اس کے اور وہ ڈھکن اس کا آخری حصہ مشک کا ہوگا، جو شراب کے ساتھ لگا ہوا حصہ ہے وہ مشک کا ہوگا. تو جیسے کھولیں گے تو اس کے ڈھکن سے اور شراب سے مشک کی خوشبو، جنت کی مشک کی خوشبو آئے گی، دنیا کا مشک نہیں، جنت. اور کہتے ہیں کہ یہ شراب جو ان کو ملتی ہے یہ غیر الانہار، وہ جو شراب کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے، عسل کی نہر ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ تو بڑے لوگ ہیں، تو اس لیے اگر نہروں سے پینا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی، لیکن اگر بوتلوں سے پینا، جیسے بڑے لوگوں کے ہاں بہترین پانی ہوتا ہے لیکن پھر بھی بوتل پیتے ہیں، ان سے کہا جائے بھائی بہترین پانی موجود ہے تم کیوں بوتل پہن، یہ ان کے موٹے ہونے کی علامت ہے کہ وہ موٹے لوگ ہیں، موٹے. تو یہ بھی موٹے لوگ ہیں. اس لیے انہار ہوں گے اپنی جگہ، اور کنویں ہوں گے اپنی جگہ، اور چشمے ہوں گے، عین معینہ اپنی جگہ، اور بوتلیں ہوں گی اپنی جگہ. یہ سب ہوں گے. لا یفک ختمہ الا ہم ختامہ مسک،
اس کے ڈھکن ہوں گے، اس کے ڈھکن کا آخری حصہ، ختام کے معنی آخری حصہ، مہر، مسکن مشک ہوگی، ختام مہر کو کہتے ہیں، یا ختام کے معنی ڈھکن کا آخری حصہ، یا ختام کے معنی ڈھکن، جو ڈھکن ہوگا اور اس کے اندر گوئے کہ آخر میں مہر کی شکل میں مشک لگی ہوئی ہوگی جس کی خوشبو آئے گی۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ختام ہو اس کا آخری گھونٹ، جب آخری گھونٹ ہوگا مشک، اے آخر شرب ہی۔ بعض کہتے ہیں برتن ہوں گے مشک کے، یفوح منہ رائحۃ المسک، مسکن کہتے ہیں چمڑے کو، مسکن کہتے ہیں مشک کو، یفوح منہ رائحۃ المسک، اس میں سے مشک کی خوشبو پھوٹے گی، یفوح کھلے گی اور پھوٹے گی۔ اگر یہ پھوٹنا شوٹنا آپ کے لیے مشکل ہو تو ینتشر منہ رائحۃ المسک کر لو، آسان۔ فإن المسك بعض دم الغزال، متنبی کہتے ہیں فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك اور اس نعمت میں جس کا ذکر ہوا، یا فی ذلك الرحیق اس خالص مخلص شراب میں، فلیتنافس المتنافسون چاہیے کہ ہرس کرنے والے ہرس کرے، ہرس کرنے والے ہرس کرے، یا یوں کہیے رغبت کرنے والے رغبت کریں۔ تنافس کا مطلب الرغبت فی الشیء النفیس، نفیس چیز ہے اس کے اندر رغبت اور ہرس کر لو۔ اور یا اگر نفیس سے نہ ہو بلکہ نفس سے ماخوذ ہو، نفس سے، تو نفس کا مطلب یہ ہوگا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسِينَ فَلْيَخْتَارُهُ الْمُخْتَارُونَ لِأَنفُسِهِمْ، پھر نفس کے معنی اس میں آ جائیں گے، چاہیے کہ نفس والے اس کو اپنے نفس کے لیے چوائس کر لیں کیونکہ یہ بہترین چیز ہے۔ فَلْيَرْغَبُوا بِالْمُبَادَرَةِ إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، پس چاہیے کہ وہ رغبت کرے، بالمبادرت سبقت کرے، الی طاعت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف کر لے سبقت، مبادرت سبقت کو کہتے ہیں۔ لا فی امتعت الدنیا، دنیا کی عاشق مت بنو، آخرت کی عاشق بنو۔ ومزاجہ من تسنیم، ومزاجہ اے ما یمزج بہ من تسنیم، اور جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا، یعنی اگر وہ ملانا چاہیں گے خالص شراب کے ساتھ، ان کو تو خالص شراب مل جائے گا، لیکن اگر خالص نہیں اس کے ساتھ ملانا چاہیں گے تو مزاجہ من تسنیم، یا یوں کہیے کہ مقربین کے لیے خالص ہے اور اصحاب الیمین کے لیے مزاجہ من تسنیم۔ لیکن سب سے بہتر یہی ہے کہ اگر ملانا چاہتے ہیں ما یمزج بہ، جو اس کے ساتھ ملایا جائے، من تسنیم، تو اس کے ساتھ چشمہ تسنیم سے پانی ملائیں گے، مقربین خالص پئیں گے اور یہ دوسرے لوگ کچھ ملائیں گے، اور یا مقربین اگر ملانا چاہیں، من تسنیم جس کی تفسیر ہے چشمہ، اور اس کو تسنیم کہتے ہیں اس لیے کہ یہ سنام البعیر سے ماخوذ ہے، اور سنام اور کوہان اونچا ہوتا ہے، تو گوئے کہ یہ اونچا ہے، یا سنام البعیر سے ماخوذ ہے، اور سنام کوہان کو کہتے ہیں جب اس کے اوپر دیکھو مجھے پانی ڈالیں گے، اوپر پانی ڈالیں گے تسنیم کا پانی، تو اس میں سے بلبلے اٹھیں گے، اور وہ بلبلہ مشابہ ہوگا سنام البعیر کے ساتھ، جیسے اونٹ کا کوہان اوپر ہے تو اسی طرح اس کے اوپر کیا آئیں گے؟ بلبلے۔ بلبلے جانتے ہو جب پانی کے اوپر پانی ڈالتے ہیں اور اوپر کوئی اور چیز تو اس میں بلبلے اٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بلبلے، غبارے کی طرح۔ یا اس لیے تسنیم کہیں گے کہ کہتے ہیں کہ وہ اوپر ہوا میں آئے گی، وہ چشمہ ہوا میں چلے گا اوپر،
وہ بائی ایئر آئے گا. من تسنیم فسر بقولہ عینن، تو اس کا نصب امدح کے ساتھ ہے، امدح عینن. یا یسقون عینن یشرب بها المقربون، یشرب بها پئیں گے، بها منها المقربون مقربین پئیں گے، منہا اس چشمے سے. تو من باب مانا من. دوسری توجہ کہتے ہیں کہ یشرب و یلتذ کے معنی کو متضمن ہے، یعنی مشتمل ہے. تو اس لیے معنی یہ ہے یشرب المقربون ملتذین بہا، مقربین پئیں گے، لذت حاصل کریں گے، بہا اس چشمے کے ساتھ. یلتذون مقدر ہو جائے گا، یا اس کی ضرورت نہیں ہے. یشرب المقربون متروین بہا، اس سے سیراب ہو جائیں گے. تروی کے معنی سیراب ہونا. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. اب ان کے بالمقابل لوگوں کا ذکر. بے شک جن لوگوں نے جرم کیا، یعنی کفر کا جرم کیا وغیرہ وغیرہ، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ تھے کہ مسلمانوں کی اوپر ہنستے تھے. من آیا یعنی ان کی ہنسی مسلمانوں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے. اگر وہ گدھے کو دیکھتے تھے تو نہیں ہنستے تھے، کتے کو دیکھتے تھے تو نہیں ہنستے تھے. ان کی ہنسی کی ابتدا مسلمانوں سے ہوتی تھی، اس لیے من آیا. جیسے حضرت عمار بلال رضی اللہ عنہما یضحکون ہنستے تھے، استہزاء کرتے تھے. یعنی یہ ضحک خوشی کے لیے نہیں ہے، ضحک استہزاء کے لیے ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب مسلمان گزرتے تھے بہم کافروں کے پاس، یتغامزون تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، ہاتھوں سے اشارے کرتے تھے کہ دیکھو گزر رہے ہیں. غمز اشارہ کرنے کو کہتے ہیں. یشیر المجرمین الی المؤمنین بالجفن، جفن کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ، آنکھوں کے کنارے کے ساتھ. والحاجب، اور حاجب کے ساتھ، ابرو کے ساتھ، بھویں کے ساتھ، استہزاء کے طور پر. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب واپس آتے تھے یہ مشرکین کفار إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے گھروں میں، تو انقلبوا واپس آتے تھے فَكِهِينَ ان کی غیبت سے مزے لیتے تھے. جو ترجمہ میں نے کیا اس میں معنی لغوی کا خیال اکثر میں رکھتا ہوں جہاں جہاں ذہن آ جائے ذہن میں. تو تفکر کے معنی مزے لینا ہے. تو ان کی غیبت سے، ان کی بدگوئی سے، ان کی برائی سے اور ان کی عیوب بیان کرنے سے، اگرچہ ان میں عیوب نہیں تھے. لا عیب فیہم غیر ان سیوفہم کی درجے میں، تو مزے لیتے تھے، دل لگی کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے. اور ایک قرات میں فقیہین، فاکہین اور فقیہین، معجبین بذکرہم، معجبین خوش ہوتے تھے، بذکرہم المؤمنین جب وہ مسلمانوں کا ذکر شر کرتے تھے، ذکر خیر نہیں، تو خوش ہوتے تھے. یہ مصنف کا معنی مصنف کو مبارک ہو، لیکن معنی جو میں نے بتایا ہے تو اس کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو اس میں لغوی معنی کا خیال ہوگا. تفکر مزے لینے کو کہتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب ان کو دیکھتے تھے، مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہ لوگ وہ ہیں، لَضَالُّونَ کہ انہوں نے یہ گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے راستہ گم کیا ہے.
یہ حقیقت کو چھوڑ کر خیال کی پیچھے چلنے والے ہیں. جنت میں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ سب خیالات ہیں، اور دنیا میں جو ہم دیکھتے یہ حقیقت ہے. تو حقیقت کو چھوڑ کر، حالانکہ دنیا کی چیز تو حقیقت ہے ہی نہیں. چند دن کے بعد لڑکا ہو جائے گا بوڑھا، بوڑھا بن جائے گا میت. لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ دنیا حقیقت ہے اور آخرت خیال ہے. کہہ رہے تھے ان ہؤلاء الضالون، ان سے راستہ گم ہو چکا ہے، تو یہ جا رہے ہیں حقیقت کی طرف، اور حقیقت کو چھوڑ کر کے یہ سراب کی طرف اور خیالات کی طرف جا رہے ہیں. لإیمانہم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی وجہ سے. وما ارسلوا علیہم حافظین، اور یہ ہر وقت مسلمانوں کی پیچھے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ کفار نہیں ہیں، نہیں بھیجے گئے ہیں کفار. علیہم، ان مسلمانوں پر، حافظین، نگران، یہ ان کی نگران نہیں ہے، لیکن خواہ مخواہ ان کی پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کو نہیں چھوڑتے. حافظین لہم یا لأعمالہم حتی یردوہم الی مصالحہم، تاکہ مسلمانوں کو واپس کر دے الی منافعہم، ان کے منافع کی طرف، لیکن ایسا کرتے ہیں. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج قیامت کے دن، الذین آمنوا، ایمان والے، من الکفار، کفار پر، یضحکون، ہنسیں گے. اور یہاں من ابتدائیہ ہے، جیسے کافروں کو دیکھیں گے تو ہنسیں گے، ہنسی کے جواب میں ہنسی، ہنسی کے بدلے ہنسی. اور اسی طرح ہنسیں گے جب جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور یہ باہر کی طرف نکلنے کی کوشش کریں گے، اور پھر جلدی دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کافروں کو واپس جہنم میں کر دیا جائے گا، تو اس وقت مسلمان ہنسنے لگیں گے. اور مسلمان کہیں گے کہ دنیا میں یہ کفار کہا کرتے تھے اہؤلاء من اللہ علینا من بینہم، ان پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے. تو مسلمان کہیں گے ہاں، اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا اور تم کو دھکا دیا. علی الارائک ینظرون، علی الارائک، گنبد والے تختوں پر، جو اس کے اوپر گنبد لگا ہوا ہو، ینظرون، دیکھتے ہوں گے کافروں کی طرف، من منازلہم، اپنی جگہ سے، کفار کی طرف، اور وہ معذب ہوں گے کفار، تو ان پر ہنستے ہوں گے جیسے کفار ہنستے تھے منہم، مسلمانوں پر، دنیا میں. هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، یہ یضحکون کے لیے مفعول بھی ہے. من الکفار یضحکون، ہنستے ہوں گے کہ کیا کافروں کو بدلہ ملا، ما كانوا یفعلون، ان کے افعال کا. تو یہ یضحکون کے لیے مفعول بھی ہے کہ یضحکون، ہنستے ہوں گے اس منظر کو دیکھ کر، اس منظر پر کہ هل ثوب الکفار، کہ کیا کافروں کو بدلہ ملا، ما كانوا یفعلون. اور یا حل سے پہلے وہ زیادہ مضبوط توجیہ نہیں ہے، یہ اچھی توجیہ ہوگی کہ قال بعضهم لبعضهم، قال المؤمنون بعضهم لبعضهم، مسلمان بعض سے کہیں گے هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، کیا کافروں کو کافروں کے افعال کا بدلہ مل گیا؟ جی ہاں مل گیا. دوسرا کہے گا بالکل مل گیا. تیسرا کہے گا نہیں ابھی نہیں ملا، ابھی تو جاری ہے، ابھی تو مسئلہ سلسلہ ان کا جاری ہے. سورہ انشقاق ترتیب قرآنی میں 84 ہے، ترتیب نزولی میں 83 ہے، بعد الانفطار ہے، اور قبل سورۃ الروم ہے. اور ما قبل کے ساتھ یہ ہے، ما قبل میں الزجر بالتکذیب، تکذیب جنہوں نے تکذیب کی تھی جیسے پہلے گزرا ہے تکذیب، تو ان پر زجر کرنا تھا، ان کو ڈانٹنا تھا. تکذیب مت کرو، تطفیف مت کرو، ویل للمطففین. تو کیا کریں؟ عمل صالح کرو،
کون سا عمل صالح؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یہ عمل صالح ہے، یہ کر لو۔ دوسرا ربط یہ ہے، ما قبل میں عمل نامے کا ذکر ہے، عمل نامے کا ذکر ہے، کتاب مرقوم، کتاب مرقوم آپ نے پڑھا، اور اس میں حساب یسیر کا ذکر ہے، اس لیے کہ عمل نامہ حساب کا وسیلہ ہے۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، فسوف یدعو ثبورا، اس کا ذکر ہے۔ نمبر 3، اور ما قبل میں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر فرمایا تھا، اعمال کا۔ یہ کتب اعمال کب دیے جائیں گے؟ کتاب مرقوم، یہ کتاب کب ملے گا؟ اذا السماء انشقت، اذا السماء انشقت، یہ محل ہے کتاب کے ملنے اور عمل نامے کے ملنے کے لیے۔ یؤتی الکتاب بالیمین وبالشمال اذا السماء انشقت۔ اور نمبر 4، ما قبل میں عمل کا ذکر تھا، اعمال کا ذکر تھا، کہ کسی کے اعمال علیین میں ہوں گے، کسی کے اعمال سجین میں ہوں گے، اور آنے والی صورت میں عامل کا ذکر ہے، یا ایھا الانسان عامل انک کادح الی ربک۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ ما قبل صورت میں آسمان کا ذکر تھا اور عمل نامے کا ذکر تھا، اور اس میں محنت کا ذکر ہے۔ ما قبل میں عمل نامے کا ذکر ہے، اور اس صورت میں عمل نامے کے لیے محنت کا ذکر ہے کہ عمل نامے کو بہتر بنانے کے لیے محنت کرو۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت۔ یہ 1-2 باتیں بتاتے ہیں تو پھر تو ویسی بھی گھنٹی ہو گئی۔ آسمان کی پہلی حالت ہے ابواب، اس کو ابواب بنایا جائے گا، ابوابا، وسیرت الجبال سرابا۔ پھر دوسری حالت ہے کشت، کشت کے معنی اس کا چمڑا اتارا جائے گا۔ چمڑا اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ ستارے کو ان سے ہٹا دیا جائے گا، ستارے غیر منور ہو جائیں گے اور آسمان بالکل پلین رہ جائے گا۔ پھر اس کے بعد انفطار، اس کے بعد انشقاق۔ انفطار ٹکڑے ٹکڑے ہونا، اور انشقاق بالکل پھاڑ دیا جائے گا، اس کو ٹکڑے ہونے کے بعد اس کو پھاڑ دیا جائے گا۔ تو یہ اذا السماء انشقت کا مطلب ہے کہ اس کو پھاڑ دیا جائے گا۔